السلام علیکم بچوں آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 39 ہے اور آج 5 اگست 2020 تاریخ ہے۔ بچوں ہمارا ٹاپک تھا نظریہ مقدار زر، جس میں ہم نے سب سے پہلے اس کا تعارف کیا تھا نظریہ مقدار زر کا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پروفیسر ارونگ فشر نے 1911 میں اسے فارمولے کی شکل میں پیش کیا۔ پروفیسر ٹوزک نے اس کی تعریف کی۔ پھر ہم نے اس کی فشر کی مساوات دیکھی، میتھمیٹیکل ایکویشن کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور پھر ہم نے میتھمیٹیکل ایکویشن کو ایگزامپل کے ذریعے ہم نے تعریف کو ثابت کیا، اور ڈائیگرام کو ہم نے دیکھا۔ پھر نظریہ مقدار زر کے کل ہم نے مفروضات کو اسٹڈی کیا، اور آج بچوں ہمارا ٹاپک ہے نظریہ مقدار زر کا تنقیدی جائزہ۔ بچوں نظریہ مقدار زر پر کڑی تنقید کی گئی ہے، اس کو درست نہیں مانا گیا، اس میں درج ذیل خامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ نمبر 1 پہلا نمبر پر یہ تھا کہ اسمپشنز جو تھیں وہ درست نہیں تھیں، مفروضات ہی درست نہیں ہیں اس نظریے کے۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا، اس نظریے میں فرض کیا گیا کہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ بچوں اشیاء و خدمات کی مقدار کا تعلق تو موسمی حالات، ملک کے سیاسی حالات اور دیگر کئی عوامل پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات فصلیں بہتر ہو جاتی ہیں جبکہ بعض اوقات خراب ہوتی ہیں، لہذا فصلیں بہتر ہوں تو اشیاء و خدمات کی مقدار بڑھ جاتی ہے، فصلیں خراب ہو جائیں موسمی حالات کی وجہ سے تو پیداوار کم رہ جاتی ہے، اشیاء و خدمات کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں اشیاء و خدمات کی مقدار میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ یہ یکساں نہیں رہ سکتی۔ زر کی مقدار اور رفتار گردش کا باہمی تعلق پایا جاتا ہے۔ اس نظریے میں فرض کیا گیا کہ زر کی مقدار میں جب تبدیلی آتی ہے جبکہ زر کی رفتار گردش نہیں بدلے گی، حالانکہ زر کی مقدار اور زر کی رفتار گردش دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اگر زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی، اگر زر کی مقدار میں کمی یا اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ زر کی گردش بھی بدل جائے گی، وہ بھی کم یا زیادہ ہوگی۔ زر کی مقدار اور قیمتوں کا تناسب بھی درست نہیں ہے۔ اس نظریے میں بیان کیا گیا زر کی مقدار کو دگنا کیا جائے قیمتیں دگنا ہو جاتی ہیں، زر کی مقدار کو نصف کر دیا جائے قیمتیں آدھی رہ جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر زر کی مقدار کو بڑھایا جائے تو اس سے قیمتیں تو ضرور بڑھیں گی، انفلیشن آئے گا، افراط زر ہوگا، لیکن اس نسبت سے نہیں جس نسبت سے اس نظریے میں فرض کیا گیا ہے۔ بچوں نمبر 4 پر ہے وسائل کا بہتر استعمال۔ اس نظریے میں یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ ضروری نہیں زر کی مقدار میں اضافے سے قیمتوں میں اضافہ ہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام تر وسائل بہتر طور پر استعمال نہ ہو رہے ہوں اور زر کی مقدار میں اضافہ کر کے ان نیم استعمال شدہ ذرائع کو بہتر طور پر استعمال میں لایا جائے، اس وجہ سے زر کی مقدار میں اضافہ کیا جائے تو اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہو اور قیمتیں بجائے بڑھنے کے الٹا کم ہو جائیں گی، کیونکہ ذرائع کا بہتر استعمال ہوگا تو اشیاء سستی تیار ہوں گی، قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ رفتار گردش کی اصطلاح بھی درست نہیں ہے۔ پروفیسر مارشل نے لفظ گردش زر پر یا زر کی گردش پر اعتراض کیا، ان کے نزدیک زر کی طلب کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، گردش کی جگہ طلب کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ زر کی طلب پر کیا اثر ہوگا؟ بچوں چھٹے جو ہے خامی ہم دیکھیں گے اس نظریے کی، زر کی مقدار اور اشیاء قیمتوں کا بالواسطہ تعلق ہوتا ہے، بلا واسطہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا کہ ادھر زر کی مقدار میں اضافہ کریں دوسری طرف اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں۔ تو اس نظریے میں زر کی مقدار اور اشیاء قیمتوں میں براہ راست تعلق بیان کیا گیا، حالانکہ عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ زر کی مقدار بدلنے سے شرح سود تبدیل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے۔ تو بچوں زر کی مقدار بڑھنے پر شرح سود کم ہو جاتی ہے، زر کی مقدار کم ہونے پر شرح سود بڑھ جاتی ہے۔ تو شرح سود کم ہو تو سرمایہ کاری زیادہ ہوتی ہے، شرح سود زیادہ ہو تو سرمایہ کاری کم ہوتی ہے۔ تو بچوں سرمایہ کاری متاثر ضرور ہوتی ہے،
زر کی مقدار تبدیل ہونے پر۔ تو سرمایہ کاری جب تبدیل ہوگی تو پھر اشیاء کی رسد، اس کی سپلائی بھی تبدیل ہو جائے گی، جس کی وجہ سے قیمتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ رسد زیادہ ہو تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، رسد کم ہو اشیاء کی تو قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو بچوں یہ ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے، بلکہ کچھ دیگر اشیاء ہیں جن کے ایفیکٹ آتے ہیں، پھر جا کر کہیں قیمتوں پر اثر ہوتا ہے۔ متحرک حالات میں یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا۔ پروفیسر کینز نے اس پر ایک اور اعتراض یہ کیا کہ یہ نظریہ ساکن حالات میں سیم حالات رہیں تو درست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر متحرک حالات ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، معاشی حالات تبدیل ہو رہے ہیں ملک کے، تو پھر یہ نظریہ غلط ہوگا، جبکہ معاشی حالات میں کوئی تبدیلی زیادہ رونما نہ ہو رہی ہو تو پھر یہ نظریہ درست ثابت ہوتا ہے۔ 8ویں نمبر پر بچوں ہم اسٹڈی کریں گے عالمی اقتصادی بحران۔ سب سے بڑا اعتراض پروفیسر کروتھر نے کیا اس پر۔ وہ کہتا ہے کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ جاتی تو 1930 کا عالمی معاشی بحران کبھی نہ آتا۔ یہ محض قیمتوں کے گرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ قیمتیں اس قدر گر گئی تھی کہ کارخانہ داروں کے مصارف ہی پورے نہیں ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کارخانوں کو بند کر دیا، جس سے پوری دنیا میں بے روزگاری پھیل گئی۔ پروفیسر کروتھر کہتا ہے اگر زر کی مقدار کو بڑھا کر قیمتیں بڑھائی جا سکتی تو پھر دنیا میں عالمی معاشی بحران آیا ہی کیوں جو 1930 میں آیا، کیونکہ زر کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا اور قیمتیں بڑھا لی جاتی۔ بچوں آخری جو اس پر اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ زر محض آلہ مبادلہ نہیں ہے۔ فشر کا جو یہ نظریہ ہے زر کا، اس کو محض آلہ مبادلہ کا درجہ دیتا ہے زر کو، جو صرف اشیاء کے لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت زر کی طلب اس کی اپنی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ذخیرہ قدر کا کام بھی دیتا ہے اور لوگ اسے تخمینی مقاصد کے لیے بھی استعمال میں لانا چاہتے ہیں، یعنی سٹہ بازی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اشیاء جب سستی ہوں تو خرید لیں، اس لیے بھی زر کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو بچوں یہ تھی تنقید اور آج کا ہمارا سوال یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ سوال کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے اس چیپٹر کا بھی۔ کل ہم بچوں اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، زر کی طلب اور رسد کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اور زر کی قدر میں تبدیلی لانے والے عوامل کو کسی حد تک ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں آج کا ٹاپک میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ باقی مزید جو ہے جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو پھر بھی اس کویشچن کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ اسے کیسے حل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔